ترکی کی یہ خاتون ہیں ایلن شفق. انہوں نے ایک بہت بڑے صوفی، بلکہ دو بہت بڑے صوفی، ان کے ریفرنس سے یہ کتاب ترتیب دی اور میں بہت تحقیقات کی جستجو کے بعد کتاب کا نام ہے 40 رول آف لو. جو کہانی ہے شمس تبریز علیہ رحمہ، جو ایک مجذوب ٹائپ بزرگ تھے، اور جلال الدین رومی علیہ رحمہ جو کونیا کے ترکی کے بہت بڑے عالم دین تھے. شمس تبریز کی ان سے ملاقات، ان کی تعلیمات، ان کے رویے، اس کے اثرات، جلال الدین رومی کا دھمال پہ آ جانا، یعنی کہ ایک رقص پہ آ جانا، جہاں آج بھی ان کے مزار مبارک پر ہر جمعرات کو شام 7 بجے وہ رقص ہوتا ہے. بہت بڑی تبدیلیاں اس سے آئیں، اور دونوں کے مزار مبارک جو ہیں اس وقت وہ کونیا میں ہیں، ترکی میں. انہوں نے اس کو ترتیب دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں جس حوالے سے انہوں نے یہ کتاب لکھی، وہ تصوف کا ایک بہت بڑا سبق لوگوں تک انہوں نے پہنچانے کی صحیح کی. کیونکہ ہمارے زمانے میں ذاتی لالچ، خود غرضی، بہت زیادہ چیزوں کو پوزیس کرنا، اپنی تعریفیں خود کرنا، اپنی شناخت کے عذاب میں گرفتار ہونا، یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب تصوف کہیں بہت بعید کی بات لگتی ہے، کوئی بہت دور کی بات لگتی ہے. تو آج اس کتاب نے ایک نئی ہلچل سی مچا دی، اور جو تعلیمات شمس تبریز علیہ رحمہ نے دیں جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو، وہ حیران کن ہے. میں نے کافی تصوف پڑھا ہے، مگر میرے لیے بھی ان باتوں کو سمجھنا، اس کی روح میں گہرائی میں اترنا مجھے خاصا دشوار محسوس ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ دونوں بہت بڑے صوفی ہیں اور ٹیچنگ بھی بہت بڑی ہے. تو دوستوں کا بھی کچھ تھا اصرار. میں نے اپنے ہاں جیلم میں بھی وہ 40 پوائنٹ ہیں جن کو رول آف لو کا نام انہوں نے دیا ہے. اس پر 14 جمعراتیں 14 لیکچر میں نے دیے ہیں 14 پوائنٹ پر. پوائنٹ 40 ہیں، 26 پوائنٹ ابھی رہتے ہیں. تو یہاں بھی دوستوں کا اصرار تھا کہ تھوڑی بہت گفتگو اس پر کی جائے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے یہ بتایا جائے کہ شمس جو ہیں وہ کیسے نکلے اور کیا کرتے تھے، اور کیا ان کا سفر تھا، اور کیا ان کی کاوشیں تھیں. ان کا تعلق تبریز سے تھا، عام سے گھرانے کے ایک فرد تھے. پیروں بھوکے رہا کرتے تھے کئی ہفتے، بعض اوقات مہینہ مہینہ. بالکل دبلے پتلے تھے، لمبا قد تھا. کبھی بال اتنے بڑھا لیتے کہ پتہ لگتا کہ پنڈلیوں تک آ پہنچے، اور کبھی یہ بھویں تک مونڈ ڈالتے، داڑھی، مونچھ، سر کے بال، بالکل پتہ لگتا کہ یہ کوئی قبر میں سے مردہ نکل کے آیا ہے. کھاتے بہت کم تھے، تھوڑا سا بکری کا دودھ ایک پیالہ، یا روٹی کا ایک ٹکڑا یا ایک نوالا. زیادہ تر وہ مشاہدہ ذات میں رہتے تھے، تنہا بیٹھتے، اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی ثنائی پہ غور کرتے. اللہ نے ان کو کوئی بہت زیادہ نواز دیا، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ان کے اندر پامبڑ مچ گیا. اب وہ بے چین ہوئے کہ کس کو یہ علم دوں جو اس کا اہل ہو، جو اس کو اٹھا لے، جو اس کو سنبھال لے. محبت میں، محبت کے قوانین میں
جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، دینا ہے، لٹانا ہے، چھپانا نہیں ہے، رکھنا نہیں ہے۔ یہ ان کو بے چین رکھتا تھا، ہر لمحے سوتے نہیں تھے کہ جو مجھے مل گیا ہے اس کا حقدار بھی مل جائے، جس کو میں یہ ڈیلیور کر دوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بے چین پھرتی ہے بانٹنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جب ماں کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے تو کس طرح بے چین ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ اس کو تو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، اس کی مامتا کو تسکین مل رہی ہوتی ہے۔ تو صوفی کو جب ایسا گیان، ایسا علم، ایسا نور، ایسی واردات قلبی نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بے چینی بھی وارد ہو جاتی ہے کہ اب میں اس کو بانٹوں، تقسیم کروں، کسی کو دے ڈالوں۔ وہ پھرتے تھے سرگرداں، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، سرکاری عہدے والوں کے پاس جاتے، کاروباری لوگوں والوں کے پاس جاتے، ٹھیلا چلانے والے کے پاس جاتے، تعلیم دینے والے استادوں کے پاس جاتے، منڈی میں روزگار کرنے والے، سبزی بیچنے والے کے پاس جاتے کہ خدا جانے کہاں اس کا کوئی حقدار بیٹھا ہو تو میں اس کے یہ حوالے کروں، وہ علم اس کو گرانٹ کر دوں۔ تبریز میں ان کو کوئی ملا نہیں۔ ان کو کسی نے بتایا کہ آج کے زمانے کے جتنے بڑے صوفی ہیں یا جتنے بڑے ایسے لوگ ہیں جو جستجو خداوند میں لگے ہوئے ہیں، جو معرفت کے سفر میں ہیں، وہ بغداد میں ہوتے ہیں۔ بغداد ہمیشہ سے اس کا گہوارہ رہا ہے۔ اب یہ کہانی 750 سال پہلے کی ہے، آج کی نہیں ہے۔ تو وہ بغداد جا پہنچے، وہاں انہوں نے بہت وقت گزارا، جتنی خانقاہیں تھی بغداد میں سب پہ حاضری دی، سب کے ہاں دیکھا، مگر ان کی بے چین روح کو قرار نہیں ملا، اور کوئی ایسا بندہ میسر نہیں آیا جو یہ سمجھتے کہ یہ اس چیز کو سنبھال لے گا۔ ورنہ ہماری تو حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی تھوڑی بہت خبر اگر خواب میں بھی مل جائے تو ہم بے چین ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے تشتت بام کریں، پورے زمانے کو اس کو بتاتے پھریں تاکہ ہماری لوگ تعریف کریں کہ یار یہ تو بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے، تو اس کو تو یہ خبریں مل جاتی ہیں۔ تو وہ ایسے کسی آدمی کے حوالے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو تو یہ تھا کہ اتنا اہل ہو جو اس کو ملٹی پلائی کر کے آنے والے زمانے تک کو پھیلا دے، اس کو بکھیر دے۔ وہاں تک وہ رہے، اسی حال میں رہے، لوگوں کو ملتے رہے، آتے رہے، طائفوں کے پاس گئے، چوروں کے پاس گئے، گداگروں کے پاس گئے، لٹیرے ڈاکوؤں کے پاس، مطلب کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں تھا جہاں شمس علیہ تبریز علیہ رحمہ نہ پہنچے ہوں، مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ شام میں ایسے لوگ ہیں، کیونکہ شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں مہدی علیہ السلام نے اترنا ہے، اس کی بڑا توقیر ہے، اس کے بڑا تقدس ہے، جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اترنا ہے، مہدی کا ظہور وہاں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو وہاں بڑے مقتدر لوگ ہیں، روحانی طور پہ بڑے زیرک لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ پھر شام چلے گئے۔ آپ جستجو دیکھیے، ڈیلیور کرنے کی بے چینی دیکھیے، کس میں ہے اتنی تپش کہ وہ جو نالج اس کو مل گیا ہے، جو نور اس کو مل گیا ہے، جو گیان اس کو مل گیا ہے، اس کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہے۔ شام میں رہے، وہاں لوگوں سے ملتے رہے، ان کے مضافات میں لوگوں سے ملتے رہے۔ پھر وہاں انہیں کسی نے بتایا، وہ بھی روحانی شخص تھے، کہ اس کا جو تمہارے پاس حقدار ہے یہ جلال الدین رومی ہے، جو کہ کونیا میں ہوتا ہے، ترکی میں۔ پھر وہ ترکی پہنچے، کچھ عرصہ وہاں رہتے رہے، دیکھتے تھے جلال الدین رومی علیہ رحمہ جب اپنی مسجد میں خطاب کے لیے آتے تھے جمعے کو، تو بازاروں میں گزرنا مشکل ہو جاتا تھا،
اتنی مخلوق ہوتی تھی، اتنا احترام تھا، اتنی عزت تھی کہ لوگوں کا کاروبار معطل ہو جاتا تھا۔ لوگ 4 5 گھنٹے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں جگہ نہ ملے اور ہم مولانا رومی کی گفتگو سے محروم رہ جائیں۔ تو یہ وہاں جا پہنچے ان کی تلاش میں۔ تو مولانا روم جو ہے وہ گھوڑے پہ جایا کرتے تھے مسجد، سفید گھوڑا ہوتا تھا ان کا۔ تو یہ مسجد کبھی نہیں گئے، راستے میں بیٹھے انہیں آتے جاتے دیکھتے۔ جب کچھ دن انہوں نے ان کو واچ کر لیا اور دیکھ لیا اور یہ محسوس کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کی مجھے جستجو تھی، اپنے اس چیک اپ کے لیے انہوں نے ایک دن جب وہ مسجد سے جمعہ پڑھا کر خطبہ دے کر نکلے تو راستے میں پبلک میں کھڑے ہو کے روکا اور پھر ایک سوال ان سے کیا جو ان کی اہلیت کو چیک کرنے کے لیے تھا۔ مولانا روم نے ان کی توقع کے عین مطابق جواب دیا۔ پھر شمس تبریز علیہ الرحمہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جو میرے مقصود کو پورا کرے گا۔ اب دینا کیا تھا انہوں نے؟ کوئی سرمایہ تھا ان کے پاس، کوئی دولت تھی، کوئی کتابیں تھی، کیا تھا ان کے پاس؟ ایک بنیادی اصول اور قاعدہ تھا کہ اللہ سے محبت کیسے انجام دینی ہے، اللہ کے بندوں سے وہ محبت کیسے انجام دینی ہے، اللہ کے بندوں کو باہمی وہ محبت کیسے تقسیم کرنی ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اللہ سے محبت کا اصول، اللہ کے بندوں سے محبت کا اصول، بندوں کا بندوں سے محبت کا اصول اور طریقہ۔ جتنے بھی میتھڈ آف لو اس میں آئیں گے، جو قوانین آئیں گے عشق کے، اس کو نام دیا گیا اردو میں 40 چراغ عشق کے، ان کی بیس محبت ہے۔ اور تمام صوفیزم، تمام تصوف، تمام پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ محبت سے باہر کوئی چیز، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تمہیں تخلیق کیا ایک ایسی مخلوق کو جو میری معرفت حاصل کر سکے، میرے بارے میں اچھے گمان کر سکے، مجھے پہچان سکے، مجھے جان سکے۔ اور کیا یہ محبت نہیں ہے کہ رحمت للعالمین کا دنیا میں بھیجے جانا محبت نہیں ہے؟ کیا کہہ کے بھیجا رحمت للعالمین؟ کہ کائنات کے ہر ذرے پر، ہر چیز پر آپ کی طرف سے رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، محبت ہی محبت۔ اور کیا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ٹیچ کیا کہ ہم کسی سے نفرت کریں، کسی کو برا سمجھیں، برا جانیں؟ سرکار نے تو کمال کر دیا کہ دوسروں کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہیں کہا۔ محبت اور رحمت کے پرتو کی انتہا ہے۔ وہ تقسیم جو کرنا چاہتے تھے آنے والے زمانوں میں، اب اس میں یہ دھمال بھی موجود ہوئی۔ جب ان کی ٹیچنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو جس کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہوتا ہے اس کو متاثر بھی کرنا ہوتا ہے، ورنہ شناخت ممکن نہیں رہتی۔ مولانا کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا جو کمرہ خاص تھا جس میں ان کی کتابیں ہوتی تھی، جہاں وہ مطالعہ کرتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اپنے لیکچر تیار کرتے تھے، اسی میں شمس تبریز علیہ الرحمہ سوتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے۔ دوران گفتگو کہ بہت زیادہ کوئی علمی مباحثہ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کر رہے تھے، کتابوں کے ریفرنس دے رہے تھے، تو ہر گھر میں اس زمانے میں تالاب ہوا کرتا تھا چھوٹا سا، جس سے لوگ نہاتے بھی تھے، پانی پیتے بھی تھے اور وضو بھی فرماتے تھے۔
تو شمس تبریز نے کتابیں اٹھا کے جلال الدین رومی کی تالاب میں، ان کے گھر کے تالاب میں ڈالنی شروع کر دی۔ ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن پاس بیٹھا ہوا تھا مولانا رومی، اس نے کہا برباد کر دیا اس نے میرے باپ کا سارا علم۔ تو وہ اسی تالاب میں اتر گئے اور پکڑ کے کتابیں باہر نکالنا شروع کر دی، جو کہ بالکل خشک تھی، ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں، ان کی تحریر مٹ جانی چاہیے تھی، سیاہی بہہ جانی چاہیے تھی۔ رومی جو ہیں وہ تو شذر رہ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ نے کہا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہاں سے رومی کی کایا جو ہے وہ پلٹ گئی کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہے۔ اب یہاں فرق بھی آ گیا عالم کا اور ایک درویش کا۔ عالم کتابوں کا محتاج ہوتا ہے اور اس کا سارا علم کتابوں کا مرہون منت ہوتا ہے، وہی اس کا کل سرمایہ ہوتا ہے، اسی میں اس کی چیزیں پنہا ہوتی ہیں۔ درویش کو اللہ مشاہدے سے گزارتا ہے، اس کا علم مشاہدوں پر بیس کرتا ہے۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ تو مجھے مشاہدہ کروا کہ تو کیسے زندہ کرے گا اور ہڈیوں کو کیسے بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑے گا۔ وہاں کوئی کتاب نہیں تھی۔ اللہ نے کہا اچھا یہ 4 پرندے لے، انہیں اپنے ساتھ ہلا لے، مانوس کر لے، تاکہ تجھے یہ نہ ہو کہ کوئی اور پرندے اللہ نے بھیج دیے، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کیما کر اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ، اور پھر وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ تو اس مشاہدے سے ابراہیم خلیل اللہ گزرے۔ تو مشاہدہ آپ کی کائنات کو بدل ڈالتا ہے۔ تو جب یہ کتابوں کا تجربہ مولانا روم کو ہوا تو اس دن ان کی کائنات تبدیل ہو گئی۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ علم میں یہ مجھ سے آگے ہے۔ بطور ایک عالم کے انہوں نے فتح کر لیا اس دن مولانا روم کو، اور پھر وہاں سے وہ ڈیلیوری شروع ہوئی کہ جس نے مولانا روم کو ناچنے پر مجبور کر دیا، اور وہ ناچ آج بھی ہو رہا ہے وہاں 7 بجے شام کو جمعرات کو، ہر جمعرات کو ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ ناچ بھی کیا تھا، جب اللہ مل جائے، محبوب مل جائے تو جوبیلیشن ہوتی ہے، جھوم جاتا ہے، جس کو مل جائے وہ جھوم جاتا ہے۔ تو یہ اس کی نشاندہی ہو رہی تھی کہ اللہ انہیں مل گیا۔ وہ جھوم رہے تھے جیسے درخت جھومتے ہیں، جیسے آپ طواف کرتے ہیں، وہ مستی میں تھے، جھوم گئے۔ اور یہی شمس نے ان کو سکھایا کہ اگر تمہارا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے گا، نہ تمہیں بھوک ستائے گی، نہ پیاس ستائے گی، نہ زمانہ ستائے گا، نہ بیماری ستائے گی، تم صرف بانٹنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ علم بانٹو گے، محبتیں بانٹو گے۔ اس سے پہلے مولانا روم نے کبھی شاعری نہیں کی تھی، صرف عالم دین تھے۔ پھر دنیا کا کتنا بڑا شاعر ہوا وہ، مولانا روم کتنے بڑے شاعر ہوئے، مثنوی کتابیں ان کی بے شمار ہیں، مگر مثنوی کتنی مشہور ہوئی۔ اور جو علم مثنوی نے دیا زمانے کو، کوئی ایسا شعبہ ہے زندگی نہیں ہے جس کی ٹیچنگ مثنوی نے آپ کو نہ دی ہو۔ تمام آپ جو ٹیچنگ لینا چاہیں، جس انداز کی لینا چاہیں، جس ادوار کی لینا چاہیں، مثنوی مولا روم آپ کو وہ ٹیچنگ پرووائڈ کرے گی۔ یہ شمس کا اعجاز تھا، یہ ان کی ڈیلیوری تھی کہ ایک ایسا شخص جو صرف کتابوں میں گھرا ہوا تھا، اسے اللہ سے متعلق کر دیا، اسے مخلوق سے متعلق کر دیا۔ یہ وہ علم تھا جس کو رفتہ رفتہ وہ پھیلاتے گئے، اور ایلن شفق نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں ان پوائنٹ کو ریز کیا ہے کہ اس کی جتنی داد دی جائے اتنی کم ہے۔ اور اس وقت آج کل سب سے زیادہ کتاب جو بک رہی ہے وہ ایلن شفق کی 40 رول آف لو ہے۔ لو کا تقاضا یہ ہے کہ بانٹا جائے، دیا جائے۔
اس میں لینے کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا، کیونکہ لو کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب آپ دل سے فیصلے کرتے ہیں تو دینے کے فیصلے کرتے ہیں، جب علم سے اور عقل سے فیصلے کرتے ہیں تو لینے کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ بنیاد فراہم کر دی، اور پھر آپ دیکھیں شمس وہیں پر فوت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف اپنا علم، اپنا ادراک، اپنی روحانیت، اپنی قلبی واردات عطا کی، اپنی جان بھی نچھاور کر دی۔ یہ بتا دیا کہ پروانے کا بہرحال یہی کام ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے محور کے گرد چکر لگا لے تو اس کے بعد وہ جان بھی اپنے مالک کے سپرد کر دیتا ہے۔ جیسے یہ سائمن مچھلی ہوتی ہے نا، یہ انڈے دیتی ہے نا، جب انڈے دے کے خاص جگہ پہ پانی میں چلی جاتی ہے اور جاتے ہی فوت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈیلیوری کمپلیٹ کر دیتی ہے۔ تو شمس نے جب ڈیلیوری کمپلیٹ کی وہیں جان دے دی جہاں آج بھی وہ ان کی قبر موجود ہے۔ آپ دیکھیں حالات کتنے بدلے کہ علامہ اقبال جیسے عظیم انسان کو رومی کو مرشد کہنا پڑا۔ 750 سال بعد وہ ان کو مرشد مان رہے ہیں، جبکہ زمانے کا کتنا بڑا فاصلہ بیچ میں حائل ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات نے ان کو مجبور کیا۔ اب ان تینوں میں کیا چیز مشترک تھی؟ علامہ میں، شمس تبریز میں، جلال الدین رومی میں محبت، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کا درد، اس کو کچھ دینے کی آرزو اور تک و دو اور جد و جہد اور جستجو، اور کسی سے کوئی معاوضہ نہ لینے کی آرزو۔